مسلم میرے عزیزو، آج کی تلاوتیں جو ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اسپرچل وار کرنی ہے۔ ورلڈلی وار یعنی دنیاوی جنگ فرق چیز ہے، اور روحانی جنگ فرق ہے۔ دنیاوی جنگ میں جغرافیہ کی فکر کی جاتی ہے، لوگوں کی فکر کی جاتی ہے، چیزوں کی فکر کی جاتی ہے، ملک کے دفاع کی فکر کی جاتی ہے، سیکورٹی کے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سارا اسلحہ اکٹھا کیا جاتا ہے، بہت زیادہ روپیہ پیسہ بھی لگایا جاتا ہے تاکہ دشمن حملہ نہ کر دے، دشمن قبضہ نہ کر لے، دشمن شکست نہ دے دے، اپنے آپ کو مضبوط بنایا جاتا ہے۔ اور یہ بات عالمگیر بات ہے، مختلف سلطنتیں ہیں، مختلف حکومتیں ہیں، بلکہ حکومت کے اندر بھی مختلف لوگ جو ہوتے ہیں، مختلف گروپس جو ہوتے ہیں، جو اقتدار سنبھالنا چاہتے ہیں، جو حکومت کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی جو ہے ساتھ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دیر تک حکومت کریں، تاکہ ان کا نام ہو، تاکہ لوگ انہیں اچھے باتوں سے، اچھے باتوں کے ساتھ، اچھے کاموں کے ساتھ یاد رکھیں، بار بار انہیں قیادت کا موقع دیں، حکمرانی کا موقع دیں، تاکہ وہ بھرپور طریقے سے جو ہے ترقی کریں اور دوسروں کو بھی ترقی دیں۔ لیکن اس صورت میں مسلم عزیزو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ جذبے کی ضرورت ہے، اور لوگ جائز و ناجائز طریقے سے ایسا بھی کرتے ہیں۔ جہاں دنیاوی سطح پر ایسا کیا جاتا ہے، دنیاوی معاملات میں ایسا کیا جاتا ہے، تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم روحانی جنگ بھی کریں، روحانی جنگ کی بھی فکر کریں، کیونکہ ابتدا ہی سے خدا اور شیطان کی جنگ جاری ہے۔ شیطان جو لوسیفر تھا، جس نے بغاوت کی تھی خدا کے خلاف، اور وہ اس وقت سے جو ہے انسان کو بھی ورگلاتا رہتا ہے تاکہ خدا کی مخالفت کرے، اور اس طرح نیکی اور بدی کی جنگ جاری ہے، نور اور تاریکی کی جنگ جاری ہے۔ اور اسی وجہ سے عیسیٰ نبی نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، اور عیسیٰ نبی نے تو بہت زیادہ حکومتیں دیکھی ہیں، بہت زیادہ جو ہے بادشاہ دیکھے ہیں، اچھے بادشاہ بھی دیکھے ہیں، برے بادشاہ بھی دیکھے ہیں، لوگوں کی شکست بھی دیکھی ہے، لوگوں کی فتح بھی دیکھی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ فتح کہاں ہے، کون زوراور ہے، کون طاقتور ہے، اور اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خدا ہی سب سے زیادہ زوراور اور طاقتور ہے، اور جو کوئی خدا کے ساتھ ہے اور خدا اس کے ساتھ ہے تو وہ ہمیشہ فتح حاصل کرتا ہے، اور خدا کی بادشاہت جو ہے دیر پا ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ اور مقدس پولس رسول رومیوں کے نام خط میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ ہم بیداری کی زندگی بسر کریں، ہم جاگتے رہیں، ایمان سے بھرپور زندگی بسر کریں، نیکی کی زندگی کریں، بسر کریں، اور اسی طرح اجالوں کی زندگی بسر کریں۔ اور وہ تمام ایسی قوتیں ہیں جو ہمیں بھی تباہ کرتی ہیں اور معاشرے میں بھی تباہی بربادی لے کر آتی ہیں، چاہے یہ نشے ہیں، چاہے ایسی عادات ہیں یا ایسے رویے ہیں، ان سب کی نفی کرنا، ان سب کا اس سے انکاری ہونا اور ان کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ اپنے آپ کو اجالے میں رکھنا، خداوند کے ساتھ رکھنا اور مسیحت کو پہن لینا۔ اور رسول اپنے تمام خطوط میں یہی جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں، جماعتوں کو بتاتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ بھرپور زندگی بسر کریں، خدا کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور تمام ایسی خرابیوں کو جن کی وجہ سے انسان تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے ان کا انکار کریں، اور یسوع ہی جو ہے انہیں بچا سکتا ہے۔ اور مسیح عزیزو، انجیل مقدس نے بلکہ پرانے عہد نامے کو بھی ساتھ پیش کر دیا ہے۔ نوح کا زمانہ
نوح کے زمانے میں بھی بہت زیادہ جو ہے ظلم ہوتا تھا، تباہی بربادی ہوتی تھی، بہت جادوگری بھی تھی، اور اسی طرح لوگ خدا سے دور جا چکے تھے، اور اس وقت بھی خدا جو ہے صرف نوح کے خاندان کو بچاتا ہے، اور اس کے ساتھ نوح کے ساتھ وہ کائنات کے جو ہیں جانوروں پرندوں کو بھی بچاتا ہے، اور جتنے لوگ اس کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں وہی بچ جاتے ہیں، کیونکہ طوفان آنا تھا، پانی آنا تھا، اور اس طرح جو ہے پانی آیا اور اس کی تباہی بربادی لے کر آیا اور لوگ مارے گئے۔ تو اس طرح صرف نوح کا خاندان ہی بچ سکا تھا، اور نوح نے جن چیزوں کو، جن جو ہے حیوانوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو سے بچایا وہ بچ گئے۔ اس طرح مسیح رسول آج کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اسی سمت کی طرف چل نکلیں، ہم اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور کلیسیا ایک کشتی کی طرح ہے۔ ہم جب اس میں سوار ہوتے ہیں تو کلیسیا ہمیں جو ہے سیدھی راہوں پر لے چلتی ہے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ کلیسیا ہمارے لیے ایسا موسم تیار کرتی ہے، یہ کلیسیا کا سیٹ اپ ہے، کلیسیا نے ہی یہ ترتیب دی ہوئی ہے کہ آمد کے اتوار، اور اسی طرح یہ جو موم بتیاں ہم جلاتے ہیں ان کا سلسلہ چلتا ہے، تاریکی دور ہوتی جاتی ہے اور پھر نور بڑھتا جاتا ہے۔ اور مسیح رسول ہم اس موم بتی کو آپ کے ساتھ مل کر جلائیں گے، اور بتانا چاہتا ہوں کہ اندھیرے ختم ہوں گے اور اجالے بڑھتے جائیں گے۔ مسیح میرے عزیزو، آمد کے یہ ایام جو ہیں ہمارے لیے بہت خاص ہیں۔ آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا، انگریزی میں ایڈونٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی آنا۔ مہمان آتے ہیں، موسم آتے ہیں، ایک سال گزرتا ہے، دوسرا سال آ جاتا ہے، ایک دن گزرتا ہے، دوسرا دن آ جاتا ہے، اور یہ آنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ہم اگلے دن کے لیے اپنے کو تیار کرتے ہیں، کل کیا ہوگا، کل کی فکر کرتے ہیں، اور ہم پورے انتظامات کرتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو پریشانی کا سامنا نہ کرے۔ ہم ساری چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، زندگی کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، شادی بیاہ کا جو ایونٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں، کوئی مہمان آتا ہے اور ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اس طرح خدا یسوع مسیح بھی جب آتا ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اور مسیح رسول ہم انہی ایام میں جب تیاری کرتے ہیں تو ہماری تیاری جو ہے ماضی میں بھی نظر آتی ہے کہ ماضی میں ہم نے کیا تیاری کی ہے، اور حال میں ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، اور مستقبل کے لیے بھی ہم تیاری کرتے ہیں کہ مستقبل میں جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہوگا، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہودی قوم بھی جو ہے انہوں نے خدا کے ساتھ جو تجربہ کیا کہ خدا نے ان کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے، انہیں اسیری سے نکالا، فرعون کی غلامی سے نکالا، مصر کی غلامی سے نکالا، بابل کی اسیری میں جب گئے تو وہاں سے بھی خدا نے انہیں رہائی دی۔ تو یہودی قوم نے بھرپور طریقے سے خدا کا تجربہ کی کہ خدا آتا ہے ان کی زندگی میں مختلف علامتوں کے ذریعے۔ وہ آگ کے بھگونے میں بھی آیا، وہ بادل میں بھی آیا، وہ جو ہے مختلف انبیاء کرام کے ذریعے آیا، اور آخر میں وہ اپنے بیٹے کے ذریعے بھرپور طریقے سے آتا ہے۔ خدا روح القدس کی صورت میں بھی آتا ہے، اور اس طرح جو ہے اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، انہیں رہائی دیتا ہے، انہیں چھٹکارا دیتا ہے، انہیں زندگی دیتا ہے۔ اسی طرح مسیحی قوم جو ہے بھرپور طریقے سے یسوع مسیح میں خدا کی قدرت کا تجربہ کرتی ہے کہ خدا کس طریقے سے خدا یسوع مسیح نے آ کر بھرپور طریقے سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور خدا یسوع مسیح تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام اقوام عالم کے لیے ہے، اور خدا نے اسے پوری کائنات کو بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ سب کا نجات دہندہ ہے،
اس لیے یسوع مسیح کی نجات جو ہے عالمگیر ہے۔ ان ایام میں ہم نہ صرف اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی بھی فکر کرتے ہیں۔ ہم پوری دنیا کی فکر کرتے ہیں، ہم پوری کائنات کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری کائنات جو ہے خدا ہی کی کائنات ہے۔ اس میں جو بادشاہت ہے وہ خدا ہی کی بادشاہت ہے۔ خدا پوری کائنات کا بادشاہ ہے، تمام اقوام کا بادشاہ ہے۔ اسی کی وجہ سے تمام دنیا قائم و دائم ہے، سب اسی کی وجہ سے ہے، اور وہ وہی سے چلاتا رہتا ہے، وہی سے قائم رکھتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ مسیح خدا یسوع مسیح نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق آیا تھا جب حالات بگڑ چکے تھے، جب بہت تاریکی پھیل چکی تھی، جب گناہ بہت بڑھ چکا تھا اور انسان خدا سے بہت دور ہو چکا تھا، اور خدا وقفے وقفے سے نبیوں کو بھیجتا رہا اور پیشن گوئی کرتا رہا کہ ایک ایسا نجات دہندہ آئے گا، ایسا مسیحا آئے گا جو خدا کی بادشاہت کو پھر سے بحال کرے گا، وہ تمام جو ہے ناچاکیوں کو ختم کرے گا، تمام گناہوں کو مٹا ڈالے گا، وہ لوگوں کو مضبوطی عطا کرے گا، کمزوروں کو مضبوطی عطا کرے گا، بیماروں کو شفا دے گا، وہ بہت بڑے بڑے کام کرے گا، وہ سلامتی کی زندگی لے کر آئے گا، وہ نیکی کی زندگی لے کر آئے گا، وہ نور کی زندگی لے کر آئے گا، تاریکی کو شکست ملے گی، شیطان کو شکست ملے گی۔ خدا یسوع بھی بھرپور طریقے سے شیطان کی مخالفت کرتا ہے، شیطانی قوتوں کی مخالفت کرتا ہے اور انہیں جو ہے شکست دے دیتا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح میں ہم نور پاتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح میں ہم زندگی کی تحریک پاتے ہیں اور اس تحریک میں ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ مسیح میں خدا یسوع مسیح کی آمد جو ہے تاریخی ہے، یہ من گڑت بات نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی خیال نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یسوع مسیح کسی جغرافیے میں آیا ہے۔ وہ فلسطین میں بیت لحم میں پیدا ہوا تھا۔ بیت لحم کا مطلب ہے زندہ روٹیوں کا گھر، زندہ روٹیوں کا گھر، کیونکہ وہاں زندگی ہمارے لیے نمودار ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے۔ بیت لحم میں یسوع مسیح کی پیدائش اور یسوع مسیح کی باتیں اور یسوع مسیح کے کام سب زندگی دینے والے ہیں۔ یسوع مسیح کسی وقت میں پیدا ہوا ہے، کسی جغرافی میں پیدا ہوا ہے، اور اس کی موجودگی جو ہے حقیقت پر مبنی ہے، اس کی باتیں بھی حقیقت پر مبنی ہیں، اس کے کام بھی حقیقت پر مبنی ہیں، اس کے باتیں زندگی کی باتیں ہیں۔ شاگردوں نے کہا اے خدا ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے ہی پاس ہیں، اس کے کام بے شمار ہیں۔ اور مقدس یوحنا بتاتے ہیں کہ جس اسی نے جتنے کام کیے ہیں، اتنے معجزے کیے ہیں، سارے کے سارے لکھے جاتے تو زمین پر سما نہ سکتے۔ اس کے کام بے شمار ہیں، اس کی باتیں زندگی بھر سے بھرپور ہیں۔ اور یسوع مسیح کی یہ آمد جو ہے، ہم اس آمد کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، ہم اس کی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ حقیقت میں اس دنیا میں آیا، حقیقت میں پیدا ہوا، حقیقت میں زندگی گزاری اس نے، حقیقت میں وہ دکھ اٹھاتا ہے، صلیب پر قربان ہوتا ہے اور زندہ ہو کر ہمیشہ کی زندگی ہم سب کے لیے حاصل کر لیتا ہے، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق دوبارہ آئے گا۔ مسیح میرے دوستو، یہ جو دوبارہ آئے گا اسے آمد ثانی کہتے ہیں۔ اس لیے آمد کی جو مومبتیاں ہیں، پہلی دو مومبتیاں یعنی پہلے دو اتوار ہیں، آمد ثانی سے متعلق ہیں، یعنی قیامت ہوگی، آخرت ہوگی، خداوند یسوع مسیح پورے جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا اور اپنے برگزیدوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اس لیے یہ دو آمد کی مومبتیاں جو ہیں آمد ثانی سے متعلق ہیں کہ ہم ان ایام میں توبہ کریں، معافی مانگیں، پشیمان ہوں اور خداوند کے قریب آ جائیں، اپنی ناچاکیوں کو ختم کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے دور رہیں، شیطان کی نفی کریں اور بھرپور طریقے سے خداوند سے ملاپ کریں۔ خداوند آیا ہی اسی لیے تھا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں خدا باپ سے ملائے، ہمیں نئے انسانیت کا لبادہ پہنا دے، نئی انسانیت میں شامل کر دے، نیا مزاج، نیا سماج دے دے۔ اور اس نے فرمایا بس تمہارا مزاج ایسا ہی جیسے خدا یسوع مسیح کا ہے، اس جیسی سوچ، اس جیسی خواہشات، اس جیسی شخصیت ہم مکمل یسوع مسیح میں پا لیتے ہیں۔ مسیح میں خدا بھرپور طریقے سے اپنے بیٹے میں اتار کرتا ہے، بھرپور طریقے سے اپنے بیٹے میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ ہم خدا کی ساری حکمت، ہم خدا کی ساری قوت
خدا کی ساری نعمتوں کا بھرپور خدا یسوع مسیح میں تجربہ کرتے ہیں۔ اس لیے مسیح میرے دوستو، یہ خدا کی جو برکتیں ہیں اور خدا کی جو حضوری ہے، یہ صرف تاریخ یعنی ماضی میں ہی نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح مسلسل لگاتار آتا رہتا ہے۔ اس کی آمد جو ہے لگاتار مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ اس نے خود کہا تھا، میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا نام ایمانویل رکھا گیا تھا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا بھرپور طریقے سے دستک دیتا ہے۔ مکاشفہ کتاب میں دیکھ، میں دروازے پر دستک دے رہا ہوں اور دروازہ کھول، میں اندر آنا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں خدا بھرپور طریقے سے دستک دیتا رہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام اکٹھے ہوں، میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جماعت کی صورت میں پاک نماز میں شرکت کرتے ہیں، تو خدا کی موجودگی بھرپور ہوتی رہتی ہے۔ ہم شخصی طور پر بھی کرتے ہیں دعائیں، یسوع مسیح شخصی طور پر دعا کرتا رہا ہے، وہ بھی موجودگی، لیکن کلیسیا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم جماعت کی صورت میں جو ہے عبادت کرتے ہیں، جماعت کی صورت میں ہم جو ہے مل کر چلیں۔ اسی طرح یسوع مسیح کی مسلسل موجودگی بھی ہوتی رہتی ہے اور ہم اسے لیتے رہتے ہیں۔ سیکرمنٹس کے ذریعے بھی ہمیں وہ ملتا رہتا ہے، پاک شرکت میں ہمیں بھرپور طریقے سے ملتا رہتا ہے۔ تو مسلسل یسوع مسیح کی آمد ہوتی رہتی ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح کی آمد 3 طرح کی ہوتی ہے، یعنی تاریخی بھی اور مسلسل جو ہو رہی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اور جب میں اس کی موجودگی کا جو ہے ذکر کرتا ہوں کہ اس کی جو موجودگی ہے حال میں بھی ہوا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام اکٹھے ان کے درمیان موجود ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ہی کلام کی موجودگی، یعنی کلام کے اندر موجود ہے۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، جب ہم کلام پر غور کرتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، تو وہاں بھی جو ہے کلام کے اندر بھی موجود ہے، اور پھر اس کی جو ہے ہماری رفاقت میں بھی جو ہے آپس کی رفاقت میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ میں آج کی تیسری جو ہے چوتھی موجودگی کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ موجودگی جو ہے چوتھی موجودگی میں نے ذکر کیا آپ جو ہے جہاں اس کے نام اکٹھے ہونے میں، اور پھر کلام کی، اور پھر اسی طرح پاک شرکت کی موجودگی۔ چوتھی موجودگی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ موجودگی ایسی کہ جب ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، صلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور اس طرح بھی ہم اس کی موجودگی کا بھرپور تجربہ کرتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، مقدس متی کی انجیل میں، جب میں بھوکا تھا، جب میں پیاسا تھا، جب میں بیمار تھا، جب میں قید میں تھا، تم نے میرا خیال رکھا۔ خدا جو ہے ان کاموں میں بھی موجود ہے، بھرپور طریقے سے اس کی موجودگی ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے ان ایام میں نیکی اور بھلائی کے کام کریں، فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کی فکر کریں، اپنی خود غرضیوں کو ختم کریں، اپنے تکبر غرور کو ختم کریں، اور اپنے آپ کو تبدیل کریں تاکہ دوسروں کا احساس کریں، دوسروں کی فکر کریں، نہ کہ ہم خود غرضی کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ تو اس طرح بھرپور طریقے سے ہم جو ہیں آمد کے ایام میں جب قدم رکھتے ہیں تو ہم بھرپور طریقے سے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ خدا کی تینوں جو ہے موجودگی ہیں ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اور مسیح رسولوں، یہ جو میں نے چوتھی موجودگی کا ذکر کیا ہے، اس کا بہت تعلق آمد ثانی سے ہے، کیونکہ آخرت میں ہمارے نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ ہمارے کام جو ہیں ہمارے کام جو ہیں یہ جو لکھے جاتے ہیں، کتابیں کھولی جائیں گی، اس کی وجہ سے جو ہے ہم بھرپور طریقے سے خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مسیح رسول، اگر تو ہم نور کے فرزند ہیں، راست باز لوگ ہیں، تو ہم ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اگر ہم تاریکی کے فرزند ہیں، یعنی شیطان کے پیروکار ہیں، تو ہم خود بھی جو ہے تباہ و برباد ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ مسیح رسول، خدا ہمیں بچا سکتا ہے، ہمیں بھی دوسروں کو بچا سکتا ہے جب بھرپور طریقے سے ہم اسے اپنی زندگی میں آنے دیتے ہیں۔ اس طرح مسیح رسول جو آمد کی باقی 2 مومبتیاں ہیں،
وہ یسوع مسیح کی تاریخی آمد کو پیش کرتے ہیں کہ یسوع مسیح حقیقت میں آیا ہے، اور اس کے لیے ہم اکثر بہت بیرونی تیاری کرتے ہیں، سجاتے ہیں اپنے گھر کو، لیکن یہاں روحانی تیاری کی ضرورت ہے کہ ہم روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے تیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہماری تیاری ظاہری ہو، دکھاوے کی ہو، لیکن ہم حقیقت میں تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ اس طرح مسیح میرے دوستو ہمیں بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مسیح میرے دوستو یسوع مسیح کی یہ جو لگاتار آمد ہے کہ یسوع مسیح مسلسل ہمارے پاس آتا رہتا ہے، یہ ایک تسلسل ہے، رپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ جب ہمیں یہ موسم ملتا ہے، آمد کے ایام ملتے ہیں، تو خدا بھرپور طریقے سے پھر اسی ساری کہانی کو، پوری نجات کی کہانی کو دہراتا ہے۔ پھر یسوع مسیح کی وحی کے بارے میں پیشن گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں تاکہ ہم اسی ماحول میں چلے جائیں جس ماحول میں نبی پیشن گوئیاں کر رہے تھے، کہ کیا وہ بتا رہے تھے، یعنی ہم اس ساری باتوں کو اپنی زندگی میں، اپنے ذہن میں دہراتے رہیں، اور یعنی کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، کیا تھا، اور اس نے جو کام کیے ہیں وہ کس لیے تھے۔ یعنی یہ یسوع مسیح کے سارے کام جو تھے بچانے والے کام تھے، اس کی ساری باتیں بچانے والی تھیں، تو اس لیے ہم ان کو رپیٹ کرتے ہیں، ان کی دہرائی ہونے دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان ایام میں ہم بھرپور طریقے سے خدا یسوع مسیح کے بارے میں سوچیں، اس کے آنے کا مقصد سوچیں، اور اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور اس کی پوری کہانی کو اپنی زندگی میں رپیٹ ہونے دیں، اس کی ساری کہانی کو ہم دہرائیں۔ اسی وجہ سے بچے بڑے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ڈرامے کرتے ہیں، چٹنی بناتے ہیں، یہ سارا مجوسیوں اور گڈریوں کے ساری باتیں چلتی ہیں، کوائر گیت گاتی ہے، تو یہ ساری کہانی جو ہے ہم ایک بار پھر سنتے ہیں، اور ہر دفعہ کہانی، جتنی دفعہ بھی ہم کہانی سنتے ہیں، اس کا علیحدہ ہی ایک جو ہے مقصد ہوتا ہے اور اس کا پیغام ہوتا ہے، کیونکہ ہم بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، اور ہر حالات میں ہمارے لیے خدا ہمیشہ نیا پیغام لے کر آتا ہے۔ اس لیے مسیح یسوع مسیح کی پیدائش اور اس کی زندگی اور اس کے پورے واقعات جو ہیں ہماری زندگیوں میں رپیٹ ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کے ساتھ ہی یسوع مسیح سے متعلقہ خوبصورت باتیں، یعنی اس کا پیار، اس کی فراخ دلی، اس کی پرہیزگاری، اور اس کی ساری نیکیاں، اس کے سارے پھل، اس کے ساری جو خوبیاں جو ہیں وہ بھی ہماری زندگیوں میں آ جائیں۔ اگر اس کی کمی ہے تو ہم انہیں اپنی زندگی میں آنے دیں، تو اس طریقے سے ہم بھرپور طریقے سے اس کی خوبیوں کو اپنی زندگیوں میں مضبوط کریں، اور جو ایسی باتیں جس کی یسوع مسیح پسند نہیں کرتے ہیں ان کو نکال دیں۔ اسی طرح مسیح میرے دوستو ہم اس کو بھرپور طریقے سے اپنی زندگیوں میں آنے دیتے ہیں، اور یہ صرف عمل جو ہے صرف شخصی نہ ہو، بلکہ ہم اوروں کو بھی اس میں شریک کریں، مل کر چلیں، تاکہ بھرپور طریقے سے ہم سب بچ جائیں، تاکہ بھرپور طریقے سے اس کی آمد کا اپنی زندگی میں تجربہ کر سکیں۔ اس طرح مسیح میرے دوستو ان خاص ایام میں ہم دوسروں کی فکر کریں، یعنی جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کا فکر کریں، اور سب مل کر کریں، کلیسیا کے ساتھ مل کر کریں، تاکہ کلیسیا کی شناخت ہو، کلیسیا کی گواہی ہو، اور اس میں اتحاد نظر آئے، نہ کہ صرف میں اکیلا ہی نظر آؤں، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دکھاوے کی بات ہو جائے گی، نہیں، دکھاوے کی بات نہیں ہے، کہ ہم مل کر چلیں، تاکہ اتفاق کے ساتھ چلیں، مل کر جب ہم کام کرتے ہیں تو کلیسیا میں یہ اسی کا پرچار کیا جاتا ہے کہ ہم مل کر کام کریں۔ اسی وجہ سے مسیح میرے دوست اب جو سینٹ جو ہو رہی ہے 16ویں عالمی بشپ سینٹ 2023 جو ہو رہی ہے، پوپ صاحب نے شروع کی ہوئی ہے، تو اس کا بھی پیغام یہ ہے سینڈل چرچ بنے، یعنی رفاقت، شراکت اور رسالت۔ رفاقت یعنی فیلوشپ کے ساتھ چلیں، مل کر چلیں، اور پھر شراکت، اس میں شرکت بھی کریں، عملی طور پر اس میں شمولیت کریں، اور رسالت کا مطلب ہے اس میں گواہ بنیں،
یہ منادی کریں تو پھر پورے طریقے سے یہ کام جو ہے مل جل کر ہونا چاہیے۔ اس طرح مسلم رسول ہم جب مل کر چلتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں تو بہت ترقی ہوتی ہے اور پھر خدا کی بادشاہت قائم ہوتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا آنا خدا کی بادشاہت کو ہی قائم کرنا تھا، اور اس کی بادشاہت جو تھی امن صلح سلامتی کی بادشاہی تھی۔ یہی فرشتوں نے پیغام دیا تھا، عالم والا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ تو خداوند کی بادشاہت جو ہے زمین پر کام ہو تاکہ صلح کی، معافی کی، برداشت کی، میل ملاپ کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ اس طرح مسلم رسول ہم سب مل جل کر خدا کی بادشاہت کو قائم کرتے ہیں، اور یسوع مسیح بھی اسی لیے آیا تھا کہ وہ خدا کی بادشاہت کو قائم کرے۔ اور ایک طرف شیطان کی بادشاہت ہے، ایک طرف خدا کی بادشاہت ہے، اور یہ جنگ جاری ہے، خدا کی بادشاہت اور شیطان کی بادشاہت۔ شیطان کی بادشاہت کی طرف تباہی اور بربادی ہی ہے، موت ہے، لیکن خدا کی بادشاہت میں امن صلح سلامتی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور خدا یسوع مسیح میں ہم سب کی نجات ہے۔ کہ خدا ہم سب کو آمد کے ان ایام میں فضل بخشے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس کے فضل کا، اس کی نجات کا اور اس کے پیار کا تجربہ کر سکیں۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔